اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 27 احادیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اصل مقصود یہی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ورنہ ہزاروں حدیثیں پڑھ لیں، لاکھوں حدیثیں پڑھ لیں اور عمل نہ ہو تو اللہ کی پناہ یہ چیزیں ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ اسی لیے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے، کنا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل، حدیث کو اگر ہم یاد کرنا چاہتے تو ہم حدیث پر عمل کر لیتے تو حدیث خود بخود یاد ہو جاتی۔ مثلا آپ نماز کا مسئلہ دیکھیں، آپ کو نماز میں معلوم ہے کہ پہلے قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے۔ یہ کیسے آپ کو معلوم ہے؟ یہ حدیث میں موجود ہے، تو آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کو یہ حدیث یاد ہے۔ تو تمام معاملات ایسی ہی ہیں، اگر آپ اس پر عمل کرتے رہیں گے آپ کو وہ حدیث یاد رہے گی۔ تو اصل مقصود یہی ہے کہ ہم حدیث پڑھ کر اسے نہ چھوڑیں بلکہ اس پر عمل کریں، یہی اصل مقصود ہے۔ صحابہ اکرام 10 آیتیں پڑھ لیتے اور جب تک اس پر عمل نہ کرتے آگے کی 10 آیتیں نہیں پڑھتے، جب تک 10 آیتوں پر مکمل طور پر عمل نہ کر لیتے اور نہ جان لیتے کہ اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کا تقویٰ ایسا کہ کوئی ایک چیز بھی دیکھ لیتے تو اس پر عمل شروع کر دیتے، وہ 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ سبحان اللہ، ہم تو پوری قرآن پڑھ چکے ہیں، حافظ بن گئے ہیں اور قرآن کے ترجمے پڑھنے والے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اصل مقصود یہی ہے۔ الغرض امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 28ویں حدیث جو ذکر کی ہے، عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمیں نصیحت کرنے لگے، ایسی نصیحت کیے وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، ہمارے دل ڈر گئے، ہمارے دل کانپ اٹھے اس نصیحت سے، وذرفت منها العیون، اور ہماری آنکھیں تر ہو گئیں، ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نصیحت کرتے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت کیا کرتے اس کا کیسے اثر ہوتا، سب پر دلوں پر اثر ہوتا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، قیامت کا منظر، جہنم کا منظر، جنت کا منظر ایسے بیان ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری حدیثوں میں ذکر آتا ہے، چہرہ لال ہو جایا کرتا تھا غصے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو جاتے تھے۔ تو اسی کا اثر اس حدیث میں معلوم ہو رہا ہے، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون۔ تو صحابہ نے کہا کأنها موعظۃ مودع، اے اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی موت کے قریب تھے، جب انتقال کے قریب تھے، اس وقت میں اور زیادہ نصیحت اس طرح خوف کے عالم میں کر رہے تھے، تو صحابہ سمجھ گئے کہ شاید یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت ہے۔ فاوصنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہذا آپ ہمیں ایک وصیت کر دیجیے۔ اور یاد رکھیں، نصیحت اور وصیت میں فرق ہوتا ہے۔ نصیحت ایک عام چیز ہوتی ہے، وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خاص چیز کا اہتمام کرنے کا اگر میں آپ کو حکم دوں اس کو وصیت کہتے ہیں، اور وہ وصیت خصوصاً موت سے پہلے ہوتی ہے، یا پھر میں کوئی شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا پھر جو ہے نا کسی سے پہلی مرتبہ میں ملاقات کیا ہوں، تو ایسے موقع پر لوگ کہتے ہیں آپ وصیت کیجئے۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی بات بتائیے جس کو ہم زندگی بھر پکڑے رہیں اور زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہیں۔ فاوصنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی وصیت کی، آپ آگے دیکھیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میری وصیت یہ ہے کہ میرے موت کا وقت آ رہا ہے، چونکہ انتقال کا وقت قریب ہے، صحابہ سمجھ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور سبحان اللہ، اس سے پہلے کی احادیث میں ہمارے پاس یہ چیز گزر چکی ہے کہ تقوی کی کیا تعریف ہے۔ تقوی کا مطلب ہے ان تعبد اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ وان تخشى اللہ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی سے بچو، وتخشى عقاب اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو تمہیں گناہوں کا معاقبہ کرنے والا ہے، گناہوں کی سزا دینے والا ہے، اس سے بچو۔ الغرض یہ کہ تقوی کی تعریف مختصر میں آپ کو کہوں، آپ شریعت پر عمل کرنے لیں، یہی تقوی ہے۔ برائی سے رک جائیں،
نیکی کر لیں، آپ نمازوں کی پابندی کر لیں، اور جو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وہ کر لیں، وہ بندہ متقی کہلائے گا۔ یہ تقوی کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اوصیکم وتقوى اللہ والسمع والطاعة وإن تأمر علیکم عبد۔ سبحان اللہ، بڑی بہترین حدیث ہے یہ۔ اس میں اگر میں آپ کو سمری کے طور پر اگر کوئی چیز بتا دوں، شارٹ سمری، تو اس حدیث میں ہمیں تقوی بتایا جا رہا ہے، تقوی کی تعلیم، صحابہ کے طریقے کو پکڑنے کی تعلیم دی گئی، بدعت سے روکنے کی تعلیم دی گئی۔ یہ 3-4 چیزیں اس حدیث میں بتائی گئی، لہذا بہت ہی اہم حدیث ہے یہ، آپ اس کو زندگی پر پکڑ کر چل سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، اگرچہ تم پر کوئی ایک ایسا غلام بھی مسلط کیوں نہ کر دیا جائے، مطلب امیر بنا دیا جائے، بادشاہ ہو تمہارا، غلام ہو، کالا کلوٹا غلامی کیوں نہ ہو، اس کی تم اطاعت کرو۔ اب یہاں پر ہماری، چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اسلامی حکومت نہیں ہے، یہاں کے معاملات الگ ہیں۔ یہاں پر اگر ہمیں کوئی کفر کی تعلیم دیتا ہے یا پھر کفر کرنے کا حکم دیتا ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ ویسے ہی معاملہ اسلامی حکومت میں بھی ہے، اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے، امیر گناہ گار کیوں نہ ہو، بادشاہ کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو۔ جیسے آج لوگ سعودیہ پر بولتے ہیں، خلیجی ممالک پر بولتے ہیں، ارے وہاں کے حکام ایسی کام کر رہے ہیں، ویسے کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ کہنے والے خود اپنے گھر کی حالت دیکھیں، اپنے گھر کی حالت دیکھ لیں، اسی لیے کہ یہاں پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حکام اپنی جگہ گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کی تم کو اطاعت کرنی ہے، یہاں پر اختلاف نہیں کرنا ہے۔ تو الغرض یہ ایک مسائل الگ ہے۔ آگے کی جو اہم باتیں ہمارے ہندوستان کے تناظر میں، ہندوستان کے حالات میں جو ایک اہم بات ہے وہ جو آ رہی ہے، میں اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی اہم بات بتا رہے ہیں جو کہ آج ہمارے ماحول میں نظر آ رہی ہے چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ بہت سارے اختلافات ہیں، شریعت کو لے کے اختلافات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ایسا کرو، کوئی کہتا ہے ایسا کرو، اصل دین یہ ہے، فلاں چیز کرنی ہے، بدعتیں دین میں اتنی ساری آ چکی ہیں۔ آج ہم لوگوں کو سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، بدعت سے روکتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ کیا نئی چیز بتا رہے ہیں، ہم تو آباء و اجداد سے، ہمارے باپ دادا سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ وہ قبروں پہ جاتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، ہم یہ شروع سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتائی کہ تم اگر میرے بعد زندہ رہو اور اختلاف کو دیکھو، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ گویا یہاں پر منہج اہل حدیث، منہج سلف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ یہاں پر منہج اہل حدیث بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ تم صحابہ کے منہج کو پکڑے رہو، اور ہمارے پاس منہج سلف کیا ہے ہمیں معلوم ہے۔ منہج سلف، اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی صحابہ کو، صحابہ کا جو طریقہ تھا اس پر عمل کرنا، یہی منہج اہل حدیث ہے، منہج سلف ہے، واضح ہے بالکل۔ اور جو اس سے ہٹ جاتا ہے وہ فرقہ بن جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بڑی اہم بات ہے۔ لوگ جب فرقے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث بھی فرقہ ہے۔ یاد رکھیں، اہل حدیث فرقہ نہیں، جو اصل 1400 سال پہلے دین تھا وہی اہل حدیث ہے، اور اصل دین اہل حدیث ہی کے پاس ہے۔ جو شخص یہ منہج سے دور ہوا وہ فرقہ بن گیا۔ جو چیز، جو منہج اور جو لوگ اپنے اصل پر باقی ہیں، جو صحابہ کے پاس تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس کو آپ فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرقہ اس کو کہتے ہیں جو الگ ہو جاتا ہے۔ خوارج ہے، شیعہ ہے، صحابہ کو گالی دیتے ہیں شیعہ، وہ منہج سلف سے، صحابہ کے راستے سے الگ ہوئے، فرقہ بن گئے۔ بدعتی لوگ ہیں جو بدعت کرتے ہیں دین میں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، جن کے مختلف نام ہیں ہمارے پاس، یا پھر جو جماعتوں میں جاتے ہیں بدعتیں کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سب فرقے بنتے گئے، لیکن جو اصل اپنی جگہ پر قائم ہے، جو صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، تو ان کا فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہی تو اصل دین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم اگر اختلاف دیکھو، لوگ نئی نئی چیزیں کر رہے ہیں، بدعتیں کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو تم کیا کرو؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ کیا صحابہ نے یہ چیز کی؟ کیا صحابہ نے میلاد النبی منائی؟ کیا صحابہ نے فاتحہ دیا؟ کیا صحابہ نے فلاں کام کیا؟ کیا صحابہ نے شادیوں میں یہ بدعتیں کی؟ آپ یہ دیکھ لیں، واضح ہمارے پاس دین، صحابہ کے سلسلے میں پورے آثار ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب صحابہ نے یہ چیز نہیں کی تو میں یہ چیز کیسے کر سکتا ہوں؟ واضح حدیث ہے ہمارے پاس، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی بہترین ضابطہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے دے رہے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے راستے پر، صحابہ کے راستے پر چلو، تمہارے لیے اسی میں عافیت ہے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، دوسری روایت میں وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، جس کو آپ ہر جمعہ میں خطیب کے منہ سے خطیب کی زبانی سنتے ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہ جو بھی نئی چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق دین سے ہوتا ہے ثواب سمجھ کر اس کو کیا جاتا ہے، اگر وہ چیز دین میں موجود نہیں تھی، صحابہ اس کو نہیں کرتے تھے، تو یاد رکھو یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے. سبحان اللہ. تو اس زمانے میں خصوصاً آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے. واللہ یہ سوشل میڈیا کے دور نے لوگوں کے دین کو خراب کر کے رکھ دیا ہے. پہلے تو لوگ اپنے گھر میں اپنی مسجد میں جو چیزیں سیکھ لیتے اس چیزوں تک محدود رہ جاتے تھے، صحیح بات مل رہی. لیکن اب یہاں پر سوشل میڈیا پر ایسے ایسے گمراہ لوگ موجود ہیں، جیسے ہم نے پچھلے جمعے میں بات سنی انجینئر علی مرزا کا، ہم نے نام سنا. اللہ اکبر، یہ ایسا زندیق، ایسا خبیث شخص ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے. ایسے ایسے گمراہ لوگ سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو ایسے دور میں آپ کے لیے یہ حدیث کیا ہے؟ وصیت کی حیثیت رکھتی ہے. بلکہ آپ اس حدیث کو پکڑ کر چلیں، ہمیشہ لے کر چلیں اس حدیث کو. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، منہج سلف کو، منہج اہل حدیث کو پکڑیں، نہ ہی یمین نہ ہی شمال، دائیں بائیں کہیں نہیں مڑیں. یہی صحیح منہج ہے، یہی حق ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی ہے جو اس منہج سے ہٹ جائے گا، صحابہ کے منہج سے ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہمیں اہل حدیث لفظ سے چڑ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ نام مت لیجئے. جو منہج اہل حدیث جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ کا طریقہ ہے نا. آپ کو میں نام سے ہٹ کر صحابہ کے طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نام کو چھوڑ دیجئے، آپ یہ بتائیے کہ صحابہ نے یہ عمل کیا؟ نہیں بتا سکتے. ان کے پاس بس یہی جواب ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کام کیا ہے، ہمارے پرداداؤں نے، ہمارے دادا یہی کام کرتے آئے ہیں، ہم یہی کریں گے. جیسے جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے کفار یہی بات کیا کرتے تھے، وہ یہی بات کہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے بدعات کے سلسلے میں، بدعات کی رد ہونا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ بدعات کے اوپر اتنا کیوں رد کرتے ہیں، توحید پہ کیوں بولتے ہیں، آپ اتنا بدعتوں پہ رد کیوں کرتے ہیں؟ چاہے جو بھی بدعت ہو، شادیوں میں جو بدعتیں ہوتی ہیں یا پھر قبروں پر جا کر غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی بدعت، تو ہم کہیں گے جو شخص بدعت کو بیان نہیں کرتا وہ سنت کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. ہم سنت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بدعت کو بیان کریں گے. اسی لیے کہ سنت جب تک واضح نہیں ہوگی جب تک کہ آپ بدعت کو بیان نہیں کریں گے. اسی لیے ہمارا کام ہے جب تک قیامت آئے گی، قیامت تک آنے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا کام اہل حدیثوں نے اور سلفیوں نے لیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی ہے کہ آخری تک قیامت تک آنے والے لوگوں میں ایک ہی ایسا طائفہ رہے گا، ایک ہی ایسا گروہ رہے گا جو حق پر قائم رہے گا اور وہ حق کی حفاظت کرے گا. تو اس دور میں جو سلفی ہیں، سلفی لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی ہے. لا کر بتائے کوئی ایسا فرقہ، کوئی ایسے گمراہ فرقہ لا کر بتائے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی ہو، یا پھر اس کے دین میں، اس کے مذہب میں ایک بھی بدعت نہ ہو. ایسا لا کر بتائے دین جو سلفیت کے علاوہ کوئی اور مذہب ہوگا. نہیں ڈھونڈ سکتے. جزم کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر میں یہ بات کہتا ہوں. تو سلفیت کو پکڑیں، منہج سلف کو پکڑیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پکڑیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو جو نصیحت کر رہے ہیں بڑی ہی نصیحت ہے. اس زمانے میں، اس فتنوں کے دور میں اگر نجات چاہتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ نہ ہو کہ تم نے یہ بدعت نہیں کی تھی، تو صحابہ کے منہج کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو لے کر چلیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین ہمیں اس منہج پر چلنے، منہج سلف پر، منہج اہل الحدیث پر قائم رہنے کی توفیق دے. یہ اللہ کی طرف سے بڑی توفیق ہے. اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.